بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 72 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں، اپنی سعادتوں، اپنی رحمتوں اور اپنی عظمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص مہمان جو اللہ کے انعامات لے کر، اللہ کی برکتیں لے کر، اللہ کی رحمتیں لے کر، اللہ کی عظمتیں لے کر، اللہ کی سعادتیں لے کر ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ اسی ٹائم پر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ روزانہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے ہمارا دین دین اسلام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پسندیدہ دین قرار دیا۔ اور پسندیدہ دین قرار کیوں دیا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو کسی خاص خطے کے لیے نہیں آیا، جو خاص کسی قبیلے کے لیے نہیں آیا، جو خاص کسی زمانے کے لیے نہیں آیا، یعنی یہ وقت کے حدود و قیود سے ماورا دین ہے، یہ زمانے کی حدود و قیود سے ماورا دین ہے، یہ شہروں کی حدود و قیود سے ماورا دین ہے، یہ قوموں کی حدود و قیود سے ماورا دین ہے۔ یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یہ جو دین اسلام ہے یہ ساری کائنات کے لیے بن کر آیا، سب سے اینڈ پہ آیا، اب قیامت تک کوئی اور دین نہیں آنے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو ان مکمل ضابطۂ حیات بنا کے بھیجا۔ اسلام از آور گائیڈ اینڈ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام خواہ انسان کی زندگی کا معاشی پہلو ہو، خواہ انسان کی زندگی کا معاشرتی پہلو ہو، خواہ انسان کی زندگی کا اقتصادی پہلو ہو، یا انسان کی زندگی کا اخلاقی پہلو ہو، یا انسان کی زندگی کا دینی پہلو ہو، یا انسان کی زندگی کا روحانی پہلو ہو، یا انسان کی زندگی کا معاملات زندگی کا پہلو ہو، الغرض انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو تو ہر پہلو پر یہ دین اسلام رہنمائی، ہدایت اور نور کا مینارہ بن کر انسانیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے اس دین متین کے ذریعے جس طریقے سے دینی زندگی کو گزارنے کے اصول بیان کیے، جس طریقے سے معاشی زندگی کو گزارنے کے اصول بیان کیے، جس طریقے سے اقتصادی زندگی کو گزارنے کے اصول بیان کیے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے روحانی اور دینی اور مذہبی زندگی کو گزارنے کے اصول اس دین اسلام کے ذریعے عطا کیے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کے بھی اصول اور ضوابط بیان کر دیے۔ اور یہ اسلام، اس کا معنی ہی سلامتی ہے، اس کا معنی ہی محبت ہے، اس کا معنی ہی اخوت ہے، اس کا معنی ہی رواداری ہے، اس کا معنی ہی برداشت ہے۔ اس میں انتہا پسندی نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں ایکسٹریمزم کی نام کی کوئی شے نہیں، اس میں تنگ نظری نام کی شے کوئی نہیں، یہ تو محبت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہو از مسلم، اس مسلمان کون ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے تو سنو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، یعنی جس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب وہ اسلام کے دائرہ کے اندر آ گیا۔ اب جو اسلام کے دائرہ کے اندر آتا چلا گیا اس بندے کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کے زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ انسان دائرہ اسلام میں آ جانے کے بعد
محبت کا پیکر ہو جاتا ہے، امن کا پیکر ہو جاتا ہے، روایت کا پیکر ہو جاتا ہے، برداشت کا پیکر ہو جاتا ہے، صبر کا پیکر ہو جاتا ہے، استقلال کا پیکر ہو جاتا ہے، استحکام کا پیکر ہو جاتا ہے، ثابت قدمی کا پیکر ہو جاتا ہے، استقامت کا پیکر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقہ۔ اس صدقہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ یاد رکھو، عام طور پر جب سوسائٹی میں نام لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا صدقہ کرنے والا ہے، یا صدقہ کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو حرام قرار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، تو ایک عام بندہ مومن اور عام مسلمان جب اس کے سامنے بات آتی ہے صدقہ کی، جب اس کے سامنے ذکر آتا ہے صدقہ کا، تو فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ صدقہ سے مراد فقط یہ ہے کہ آپ مال خرچ کریں تو یہی صدقہ ہوگا۔ یاد رکھیے معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت نے صدقہ کی بے شمار اور کئی قسمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرما دی ہیں۔ اور آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا صدقہ صرف پیسوں کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے، یا اس صدقہ کی اور بھی کئی شکلیں ہیں جن شکلوں کی صورت میں ہم صدقہ کر کے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری بات آج کے موضوع میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ شکلیں جو مال خرچ کرنے کے علاوہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بیان کی ہیں، اس سے کیا ہماری معاشرتی زندگی پر کتنے مثبت اور پازیٹیو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ تمام تر شکلیں جو مال خرچ کرنے کے علاوہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بیان کی ہیں، اگر ہم ان کو اپنی معاشرتی زندگی میں ڈھال لیں، اگر ہم اپنے اٹھنے کے معاملات میں، بیٹھنے کے معاملات میں، کھانے کے معاملات میں، بولنے کے معاملات میں، سوچنے کے معاملات میں، بیہیویئر کے معاملات میں، آپس میں ڈیلنگ کے معاملات میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے وقت اگر ہم صدقہ کی ان تمام تر شکلوں کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں، ہر مسلمان اپنے اوپر اپلائی کرتا چلا جائے، تو یاد رکھیے یہ پاکستانی معاشرہ خدا کی عزت کی قسم جنت کا معاشرہ بن جائے، محبت کا معاشرہ بن جائے، امن کا معاشرہ بن جائے، اخوت کا معاشرہ بن جائے، رواداری کا معاشرہ بن جائے۔ اس معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے، اس معاشرے سے تنگ نظری کا خاتمہ ہو جائے، اس معاشرے سے دہشت گردی جیسے ناسور کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم مال خرچ کرنے کے علاوہ وہ جن کو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ تو مال خرچ کریں گے ہی، مگر مال خرچ کرنے کے علاوہ صدقہ کی وہ شکلیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، ان شکلوں کو اگر ہم اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں تو اس دھرتی سے دہشت گردی تک کے نسور کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور یہ معاشرہ محبت اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے صدقہ ہے کیا، صدقہ کی فضیلت کیا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت اپنے بندہ مومن کو، اپنے عبد خاص کو، اس کا کلمہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کیا درجات عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے تمام نیک اعمال میں سے سب سے افضل عبادت فرمایا وہ صدقہ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ ابھی میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ صدقے کے بدلے میں ملتا کیا ہے، اور پھر ہم
آج کے لیکچر میں یہ بات ڈسکس کریں گے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو صدقہ قرار دیا. اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے چلے جائیں گے تو قیامت کے دن ہونے والے روحانی، دینی اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اجر و ثواب تو ملے گا ہی، مگر اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت اس سارے کے سارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہمارے آپس کے رشتہ داریوں کے تعلقات کو، دوستوں اور محبت کے تعلقات کو اللہ رب العزت جنت کا، امن کا اور محبت کا گہوارہ بناتا چلا جائے گا. یاد رکھیے پہلی چیز کہ صدقہ کیا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا تمام عبادات میں سے اور تمام اعمال صالحہ میں سے افضل ترین جو چیز ہے اسے صدقہ کہتے ہیں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب خدا کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہ ہوگا، جب ہر مسلمان گناہگار اپنے ہی پسینے کے اندر کانوں کی لو تک ڈوبا ہوا ہوگا، جب بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، جب ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی، جب رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، جب کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہ ہوگا، جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے زندگی میں صدقہ دیا ہوا ہوگا نا تو وہ اس دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے جس میں سورج بھی سوا نیزے پر آ جائے گا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے زندگی میں رہ کر صدقہ دیا ہوا ہوگا نا تو اس تپتی ہوئی دھوپ میں وہ صدقہ اس صدقہ دینے والے کے سر پر سایہ بن کے آ جائے گا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ دے دے نا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ سے بھی دور کر دیتا ہے. اب یہ صدقہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ دے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ صدقہ کیا کیا چیزیں صدقہ ہیں. معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ان کے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ قیامت کے دن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی چیز ہے. یعنی یہ کوئی صدقہ عام چیز نہیں ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی چیز فرمایا وہ صدقہ ہے. اور قبر کی گرمی کو نرم کر دینا اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دینے والی چیز بھی صدقہ ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان مسلسل صدقہ دیتا رہتا ہے تو وہ انسان اس کا نفس گناہ کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ مومن مسلسل صدقہ کرتا رہے، صدقہ دیتا رہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. اس کی موت کے وقت اس کی روح بڑے آسان طریقے سے قفص انصری سے پرواز کرتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی بخشش کے لیے، صدقہ دینے والے کی بخشش کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے، متقین کی علامت ہے، اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے. جو صدقہ دیا کرتے ہیں نا وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان صدقہ دیتا رہتا ہے تو صدقہ انسان کو دنیاوی مشکلات سے بچا لیتا ہے، دنیاوی مشکلات سے بچا لیتا ہے، اس کو آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے اور صدقہ دینے والے کے رزق میں بھی اللہ رب العزت اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ انسان کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. صدقہ اگر انسان صدقہ کر دے تو اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی، کبھی وہاں اس کے ہاں ڈاکہ زنی نہیں ہوتی، کبھی اس کو ظاہری نقصان نہیں پہنچتا. اور تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو کبھی بری موت نہیں دیتا جو انسان صدقہ کرتا چلا جائے. معزز ناظرین، یہ مختصراً صدقہ کی ڈیفینیشن بیان کی کہ صدقہ کیا چیز ہے. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ادا کر دینے سے اللہ رب العزت قیامت کے دن
صدقہ کی وجہ سے اس کے سر پہ سایہ ہو جاتا ہے، اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صدقہ دے دینے سے اللہ رب العزت اپنے انوار و تجلیات کی بارش کرتا چلا جاتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے لیے اللہ رب العزت فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے بخشش کی اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی موت میں آسانی ہو جاتی ہے، دوزخ کی آگ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ تو اور اس کے حبیب نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ صدقہ کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ کیا صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے یا کچھ اور اعمال بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صدقہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا یہ دین فقط امیروں کے لیے نہیں ہے، مالداروں کے لیے نہیں ہے، دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، جاہو منصب رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا امیروں کے لیے ہے۔ جو مال خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے سکتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا یا ایک مرتبہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کے شہروں سے اور ملکوں سے 200 اونٹ منگوا کر پورے، اور وہ بھی 2 گنا قیمت پر منگوا کر پورے مدینہ کے اندر فری تقسیم کر دیے تھے۔ یہ صدقہ کی بہت بڑی مثال تھی۔ تو کل صحابہ کرام اور کل اہل بیت اطہار یہ صدقہ کرتے رہے، لیکن یاد رکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مال خرچ کر دینا صدقہ کی یہی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی اور شکلیں بھی بیان کی، جس کا فائدہ پہلا تو یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت میں وہ سارے انعامات مل جائیں گے جو صدقہ کی وجہ سے اللہ نے دینے ہیں، اور اگر ہم صدقہ کی ان شکلوں پر عمل کر لیں گے نا تو ہمارا معاشرتی نظام بھی درست ہوتا چلا جائے گا۔ پہلی حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک 2518 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی غلام اپنے پاس سب سے بہترین غلام کون سا ہوتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت قیمتی ہو اور مالک کو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہو وہ غلام سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی غلام خرید کر یوں نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر اس طرح کرے کسی کو ہنر سکھا دے، کسی کو ہنر سکھا دے یا کسی کاریگر کی مدد کیا کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کو ہنر نہ سکھا سکے، کوئی کسی کاریگر کی مدد نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود ایسے بن جاؤ کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہماری ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہمارے جسم کے اعضاء سے کسی کا دل نہیں ٹوٹتا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، تو یاد رکھیے آپ ایک سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہیں، اور فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسا انسان جس کے وجود سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے تو قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت
عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کی موت آسان ہو جائے گی، اس کو وہ سارے انعامات مل جائیں گے جو اپنے میں نے گفتگو کی ابتدا میں عرض کیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یہ انعامات نوازتا چلا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، صدقہ کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث پاک نمبر 1956 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَوْلِكَ فِي دَوْلِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے برتن سے دوسرے کے برتن میں پانی ڈال دیتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کہیں پارٹی میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی ویسے پیاسا پانی مانگ لیتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک برتن سے دوسرے برتن میں پانی ڈال کے، جگ تھا، جگ سے آپ نے گلاس میں پانی ڈال دیا، آپ کے پاس ڈسپینسر تھا، آپ نے وہاں سے پانی ڈال کے دوسرے بھائی کو پانی پلا دیا تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جب پانی پلا دیا، اب پانی پلانے کی عادت انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو معزز ناظرین قیامت کے دن صدقہ کے وہ سارے انعامات مل جائیں گے جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یاد رکھیے یہ ماہ رمضان المبارک مساوات کا درس دینے آیا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا درس دینے آیا ہے، معاشرتی اور اخلاقی نظام کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان لمحات میں اگر ہم اپنے مولا سے اور اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے تو یاد رکھو یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ ان کے اندر اگر ہم ان عادات کو اپناتے چلے جائیں، پہلا عہد یہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ہم سے پانی مانگے ہم اسی لمحے اس کو پانی دے دیتے ہیں، اس کے برتن میں پانی ڈال کے دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہو، گوشت کی ہڈی پڑی ہو، فرمایا ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو آپ اس کو اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں ایک جو ضروری عنصر سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف ہمیں ثواب مل رہا ہے صدقہ کا، اجر مل رہا ہے صدقہ کا، انعام مل رہا ہے صدقہ کا، وہیں معاشرہ بھی ہمارا پاک اور صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ان تمام امور کو بجا لانے سے محبت پھیلتی چلی جا رہی ہے، امن پھیلتا چلا جا رہا ہے، رواداری آتی چلی جا رہی ہے، دلوں کے اندر محبت گھر کرتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو ذرا بتائیے کیا محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی کسی کو پانی ڈال کے دے دیتا ہے تو بتائیے ذرا محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی انسان راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا کر راستے کو صاف کر دیتا ہے تو ذرا سوچئے کہ کیا وہاں محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آگے چلیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان جا رہا تھا، اس نے کہیں دور شہر میں جانا تھا، وہ راستے میں اپنا راستہ بھول گیا، وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، میں اپنا راستہ بھول گیا ہوں۔ فرمایا بھٹک جانے والے کو اگر آپ راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ راستہ بتانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین یہاں پر ایک معنی تو اس کا ظاہری ہے اس حدیث پاک کا کہ کوئی راستہ تھا، کسی نے لاہور سے کراچی جانا تھا تو وہ راستے میں راستہ بھول گیا، آپ نے اس کو کراچی جانے کا راستہ بتا دیا، لاہور سے اسلام آباد جانا تھا، اٹک جانا تھا، اس نے مختلف شہروں کی طرف موو کرنا تھا، کسی نے جہاں کہیں بھی جانا تھا وہ راستے میں راستہ بھول گیا تو آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ تو صدقہ ہے ہی، مگر یاد رکھیں
ہر مسلمان نے بھی ایک منزل پہ پہنچنا ہے، اور وہ منزل وہ قیامت کی منزل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کی منزل ہے، وہ میزان پہ پہنچنا ہے، اللہ کے قرب پہ پہنچنا ہے۔ اب اگر کوئی معاشرے میں ایسا انسان ہے جو گناہوں کی دلدل میں چلا گیا، کوئی ایسا نوجوان ہے جو ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا، ایسا نوجوان ہے جو محبت رسول سے خالی ہو گیا، جو محبت اہل بیت سے خالی ہو گیا، جو ہدایت کے نور سے خالی ہو گیا، ایمان کے نور سے خالی ہو گیا، دنیا کے گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، تو یاد رکھو ہر بندہ مومن پر اور ہر نوجوان پر، ہر حضور کے امتی کا یہ بھی فریضہ ہے کہ اگر اس کی اولاد میں سے، اس کے بہن بھائیوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے محلے داروں میں سے، اس کے کولیگز میں سے، اس کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جو بھٹک چکا ہے، جو بیراروی کا شکار ہو گیا، جو بے حیائی کا شکار ہو گیا، جو فحشی اور عریانی کا شکار ہو گیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، مال کی محبت میں چلا گیا، کسی دنیا کے ظاہری حسن میں گرفتار ہو گیا، بیراروی کا شکار ہو گیا، اب اس انسان کو اپنا اصل راستہ دکھانا بھی ہر بندہ مومن کے فریضہ میں آتا ہے۔ اور جو انسان نوجوانی کی زندگی میں اللہ کے دین کا پیغام دوسرے نوجوانوں تک پہنچاتا ہے اور انہیں راہ راست پر لے آتا ہے، تو اس کا راہ راست پر لے کے آنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم راستے سے ہڈی ہٹا دو، راستے سے تم پتھر ہٹا دو، راستے سے تم فرمایا تھا کہ اگر کوئی نقصان دہ کانٹا پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹا دے تو یہ صدقہ ہوگا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز راستے میں ایسی پڑی ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ وہ اس کو ہٹا دینا، راستے کو صاف کر دینا، اس گندگی کے ڈھیر کو ہٹا دینا، پاک صاف روڈ کو کر دینا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں آئی، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس حدیث پاک کو جاننے کے بعد آپ اس نتیجے پر حتمی طور پہ پہنچ جائیں گے کہ ہاں اگر صدقہ کی ان شکلوں پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھر امن اور محبت کا پیکر بن جاتا ہے۔ آج والدین کے ساتھ بچوں کے تعلقات اچھے نہیں رہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں رہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت، امن، رواداری اور برداشت کا کلچر گھر کے افراد میں سے ختم ہو گیا۔ لیکن اگر صدقہ کی ان شکلوں کو اپنا لیا جائے تو سب سے پہلے ہماری ذات جنت کا گہوارہ بنے گی، پھر ہمارا گھر جنت کا پیکر بنے گا، پھر ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اور پوری امت مسلمہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، محبت کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یاد کیجئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کر کے اس سے فقط اپنے مولا کی رضا چاہتا ہے، تو ایک ہسبینڈ کا، ایک فادر کا، ایک مرد کا اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرنا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب یاد کیجئے، اب اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے، اور صدقہ کے سارے انعامات جو گنوائے تھے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے میسر آ جاتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک، بہت خوبصورت حدیث پاک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مال اور اسباب کے ذریعے صدقہ اور خیرات کرنے والے
وہ تو ثواب لے گئے، حالانکہ وہ ہماری طرح ہی تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ مال ملا ہوا ہے تو وہ مال عطا کر کے، مال خرچ کر کے سارا اجر و ثواب لے جائیں گے۔ اور وہ لوگ کدھر جائیں گے جن کے پاس مال نہیں ہے؟ وہ اپنا صدقہ کیسے ادا کریں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا نہیں کیا اس کے لیے کئی اور شکلیں بھی تو ہیں صدقہ کرنے کی۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ اور شکلیں صدقہ کی کیا ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، فرمایا تم جب بھی سبحان اللہ کہو تو سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، فرمایا جب جب تم اللہ اکبر کہو تو اللہ اکبر کہنا تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، فرمایا جب جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو الحمدللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا وَكُلِّ تحلیلۃ صدقۃ، تاجدار کائنات نے فرمایا تم جب جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأْمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، فرمایا جب تم کسی دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو، جب تم کسی کو نماز پڑھنے کی تبلیغ کرتے ہو، جب تم کسی کو زکوٰۃ دینے کی ترجیح دیتے ہو، جب تم کسی کا دل دکھانے سے روکتے ہو، جب تم کسی کی مدد کرتے ہو، جب تم دکھی انسانیت کی محبت لے کر اس کی مشکلات میں آسانی کی تبلیغ کرتے ہو، تو فرمایا نیکی کا حکم دینا یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَنَحْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کسی کو برائی سے روکو تو یہ برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ انسان جو زکوٰۃ مال کے ذریعے صدقہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ۔ یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بیان کی۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں، ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے ان تمام تر تسبیحات کو کر کے، تحلیلات کو کر کے، نیکی کا حکم دے کر، برائی سے کسی کو روک کر، اللہ کے وہ سارے انعامات قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ہم صدقہ کی ان شکلوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا لوگو صدقہ صرف یہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کر دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ آپ کے پاس فیصلے کا اختیار آیا تو آپ عدل کر دیں، انصاف کر دیں، دونوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کر دیں۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا انصاف کا معاملہ کرنا تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو وہ سواری پہ بیٹھنا چاہتا تھا مگر وہ سواری پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آپ نے اس کو پکڑ کر آپ نے سواری پر بٹھا دیا۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کسی کو سواری پہ بٹھانا صدقہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنا سامان اٹھا کے دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکتا، وہ بزرگ ہیں، کوئی بڑھیا خاتون ہے، کوئی بزرگ بابا جی ہیں، وہ کمزور ہیں، اپنا سامان اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے، آپ اس کا سامان اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ جہاں وہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ دیتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا ایک کا سامان اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةٌ صَدَقَةٌ، اپنی زبان سے کبھی بری بات نہ نکالنا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ تو فرمایا اچھی بات کہنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ یاد رکھ لیں زبان کے وہ تمام کلمات جن کو ادا کرنے سے دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے بندے کو رنج نہ پہنچے، دوسرے بندے کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ سارے کے سارے جملے
آپ کے لیے کلمتن طیبتن ہو جاتے ہیں، اور یہ کلمتن طیبتن سارے کے سارے کلمات انسان کے لیے، مسلمان کے لیے صدقہ ہوتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلٌّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، فرمایا جب کوئی بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، المصلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کے اظہار کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا جتنے قدم گھر سے لے کر اس نے مسجد تک کے لیے اٹھائے، ایک ایک قدم تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کسی کو راستہ بتا دینا، پتہ بتا دینا اور درست پتہ بتا دینا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ آج تو معاشرے کا یہ حال بھی برا ہو گیا کہ آپ کسی سے پتہ پوچھ لیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں اور آپ آگے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے، یہ شر ہے، یہ آپ کی ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں، آپ معذرت کر لیں کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، یہ اخلاقیات ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہی اخلاقیات دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس میں انسانیت نام کی شے کوئی نہ تھی، محبت نام کی شے کوئی نہ تھی، امن نام کی شے کوئی نہ تھی، رواداری نام کی شے کوئی نہ تھی، زندہ درگور کیا جاتا، خواتین کی ناروا، ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا، اخلاقیات کے جنازے اٹھ چکے تھے، اس میں آ کر صادق اور امین کا لقب پایا، اور تاجدار کائنات نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دنیا والو میں اخلاق کی اعلیٰ تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو یہ اخلاقیات ماہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلانا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تم سے کوئی قرضہ مانگے، آپ اس کو قرضہ دے دیتے ہیں، تو یہ قرضہ دینا بھی صدقہ ہو جائے گا۔ پہلے فرمایا صدقہ دو تو صدقہ، قرضہ دو تو قرضہ دینا صدقہ ہو گیا، اور فرمایا جتنا مال تم نے بطور قرض دیا ہے نا، وہ مال ایسے ہوگا جیسے آپ نے مال بطور صدقہ خرچ کیا ہے۔ تو یعنی حالانکہ قرض تو وہ رقم ہے جو آپ کو واپس بھی مل جانی ہے، لیکن اپنے بھائی کی مدد کی تو تاجدار کائنات نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہو گیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو محنت کر کے کماتا ہے، کما کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اور فرمایا گھر میں جو ملازم رکھے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے ان ملازموں پہ خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھو مال کمایا، کیا اپنے گھر پہ خرچ، لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا یہ سارے کا سارا صدقہ ہو گیا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں، افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، یا کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے، اور بیوہ ہو جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، باپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، اور اس کا کوئی اور کمانے والا نہ ہو، تو تاجدار کائنات نے فرمایا اب باپ اپنی اس بیٹی کی، بیوہ بیٹی کی کفالت کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے باپ کا خرچ کرنا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ کے پاس، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو مہمان نوازی پہ کی جانے والی ساری رقم یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی پانی مانگے تو آپ اسے پانی دے دیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان روزانہ تہجد کی نماز ادا کرتا تھا، تہجد کی نماز ادا کرتا تھا، ہر روز اٹھ کے تہجد کے ٹائم اٹھا، اس لمحے اٹھا جس لمحے اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق
پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پہلے آسمان پر آ کر ندائیں دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مال کی طلب کرنے والا میں اسے مال عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی نعمت مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ اب اس لمحے وہ اٹھ کر وہ تہجد ادا کرتا ہے۔ فرمایا وہ روزانہ تہجد ادا کرتا تھا، ایک دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، ایک دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سویا رہا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس دن اس کا سونا بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر چلتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت پر زور دیتے ہوئے، قرآن مجید کی ترویج کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اونچی آواز میں، تو فرمایا یہ اس کا اعلانیہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی انسان خاموشی سے دھیمے آواز میں تنہا بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو آہستہ تلاوت کرنا اس کے لیے خفیہ طریقے سے صدقہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیے یہ جتنی احادیث ہیں ہم اینڈ پر بات کریں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ان افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تم اپنے بھائی کو مسکرا کے ملتے ہو، ہمارے ہاں تو مل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ادھر سلام ادھر لے رہے ہوتے ہیں، چہرہ کہیں اور ہوتا ہے، دل میں ہم کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، تو دل میں وہ مروڑ اٹھنا، دل میں تنگی پیدا ہو جانا، چہرے پر مسکراہٹ نہ لانا، دل کے اندر مسکراہٹ اور خوشی فیل نہ کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تباہی اور بربادی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ تمہارا بھائی آئے، آپ اپنے بھائی کو مسکرا کے مل لیں، تو تاجدار کائنات نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نابینا آدمی کو آپ سڑک پار کروا دیتے ہیں، یہ نابینا آدمی کو سڑک پار کروانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی جو تم کسی بھی بندے سے کرو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، ہر طرح کی نیکی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جتنی احادیث میں نے چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے رکھی، ہم پروگرام کے اختتام پہ پہنچ گئے۔ یاد کیجئے یہ ساری کی ساری احادیث جتنی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، مجھے بتائیے اگر ہم دوسروں کو پانی دے دیا کریں، اگر ہم دوسروں کو مسکرا کے مل لیا کریں، اگر ہم ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، اگر ہم نابینا کو سڑک پار کروا دیں، اگر ہم راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دیں، اگر ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں، اگر ہم دوسروں کے درمیان صلح کروا دیں، اگر ہم دوسروں کے درمیان عدل کروا دیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو ذرا ایمان سے بتائیے ہمارا معاشرہ امن کا پیکر، محبت کا پیکر، رواداری کا پیکر، اخوت کا پیکر بنے گا یا نہیں؟ اور وہ فرمان جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کل جسد الواحد، تاجدار کائنات نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو جب یہ صدقہ کی شکلیں ہم اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر اور اپنے اہل محلہ اور معاشرے کے افراد کے ساتھ اپلائی کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا سارے کا سارا معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا، نفرتوں کا خاتمہ، کینہ کا خاتمہ، حسد کا خاتمہ، بغض کا خاتمہ، اناد کا خاتمہ، بربریت کا خاتمہ، انتہا پسندی کا خاتمہ، اور پھر سب سے بڑھ کر دہشت گردی جیسے ناسور کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوگا معاشرتی فائدہ، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملے گی،
اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ کے سارے اعمال ہمارے سروں کے اوپر سایہ بن کے آ جائیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری ذات کے لیے اور ہماری مشکلات کی آسانی کے لیے فرشتے بھی دعا گو ہو جائیں گے، اور جب ہماری روح کفر سے انسری سے پرواز کر رہی ہوگی تو وہ بھی تکلیف دہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور صدقہ کی ان تمام تر شکلوں اور صورتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔